آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے مت سانحے کے حوالے سے۔ مت سانحے کے خلاف سرگودا میں بھی احتجاج اس وقت جاری ہے۔ مظاہرین نے خوشاب روڈ بلاک کر کے دھرنا دیا ہوا ہے۔ احتجاجی دھرنے میں مجلس وحدت المسلمین سمیت دیگر شیعہ علماء شریک ہیں۔ اسی پر بات کریں گے، بیورو چیف سرگودا فصیح اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی فصیح، کے علاقے مچ میں جو افسوسناک واقعہ پیش آیا اور ہزارہ برادری سے اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پر علماء کرام موجود ہیں اور ان کی جانب سے سرگودا کی خوشاب روڈ پر احتجاجی دھرنا دیا گیا ہے اور حکومت سے جو مطالبات کیے جا رہے ہیں اس کے پورے ہونے تک یہاں پر دھرنا جاری رہے گا۔ آج دوسرا دن ہے اور یہاں پر ہمارے ساتھ علماء کرام جو موجود ہیں ان سے بات کریں گے۔ سر، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے جو سارا معاملہ ہوا ہزارہ برادری کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے آپ یہاں پر موجود ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہزارہ بھائیوں کے ساتھ 22 سال سے مسلسل ظلم کی ایک تاریخ رقم کی جا رہی ہے اور حکمران عقل کے ناخن نہیں لے رہے، ہوش کے ناخن نہیں لے رہے۔ ان مظلوموں کی داد رسی کرنا چاہیے اور ان کے جو مطالبات ہیں ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے بیٹھے ہیں اور ہزارے کا فیصلہ ہم سب کو، پورے پاکستان کو ہزارے کا فیصلہ تسلیم ہوگا۔ اور ایک بات ہر ایک کے ذہن میں رہے کہ یہ شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، پاکستان کے استحکام کا مسئلہ ہے۔ جن لوگوں نے یہ سانحہ کوٹہ رونما کیا ہے وہ پاکستان کے دشمن ہیں اور پاکستان کو عدم استحکام میں کا شکار کرنا چاہتے ہیں۔ حکومت کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے اور ان کو یہ پوری چالش کو، ان چالوں کو، ان سازشوں کو سمجھنا چاہیے اور اس کے مطابق ہمیں اپنی ہماری ریاست کو فیصلے کرنے چاہیے۔ بہت شکریہ۔ یہاں پر احتجاج جاری، آپ نے اپڈیٹ کیا، فصیح شکریہ آپ کا۔ میاں والی کا رخ کریں گے، اختر مجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی اختر، بالکل ثانیہ مچ کے حوالے سے میاں والی اتحاد المسلمین کے صدر علامہ انتظار مہدی نجفی کی قیادت میں یہاں پہ ایک بہت بڑی ریلی نکالی گئی ہے جس میں سینکڑوں کی تعداد میں لوگ شریک ہیں۔ اس وقت علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، آپ سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ سر، ایک بڑی ریلی ہے شہداء کے حق میں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے کہ اے میرے بیٹے حسن، مجھ علی کی وصیت کو یاد رکھنا، ہمیشہ ہر دور میں ظالم کے مخالف نظر آنا اور مظلوم کے مددگار اور ساتھی نظر آنا۔ ہم اس حلقے میں کھڑے ہیں، ہم اس شہر میں کھڑے ہیں جو شہر خود وزیر اعظم عمران احمد خان نیازی کا شہر ہے۔ ہم یہاں کے غیور، ہم یہاں کے باشعور، ہم یہاں کے باضمیر، ہم یہاں کے بیدار، ہم یہاں کے مخلص، ہم یہاں کے متدین، سب سنی شیعہ بلا تفریق، ملت و مذہب و مسلک سب جمع ہو کے ایک ہی پیغام دیں گے کہ آپ کی بھی بہنیں ہیں، وزیر اعظم صاحب آپ کی بھی بیٹیاں ہیں، آپ کے بھی بیٹے ہیں۔ کوئٹہ سانحہ مچ میں جو شہداء شہید ہوئے، کتنی راتوں سے وہ -6 ڈگری سینٹی گریڈ کی سردی کی شدت میں وہاں اپنے پیارے کی لاشوں پہ ہاتھ رکھ کے وہاں موجود ہیں۔ خدا را ان کا ایک ہی مطالبہ ہے، ہم آپ سے 25 لاکھ 50 لاکھ نہیں لیتے، آپ ہمارے شہداء کے جنازوں کی تدفین میں آ جائیں، ان کے جنازوں میں شریک ہو جائیں۔ فقط آپ آ جاؤ اور ہمارے ساتھ ہمارے جنازوں کو تدفین میں شامل ہو جاؤ۔ ان کا ایک نکاتی ایجنڈا ہے، ہم یہاں پہ ان کے ووٹر، ان کے سپورٹر، ان کے اس حلقہ میں رہنے والے سنی شیعہ ایک ہی تقاضا کرتے ہیں، وزیر اعظم پاکستان فی الفور جلد از جلد ان شہداء کے جنازوں میں بھی اور تدفین میں علماء کرام کا مطالبہ ہے کہ مطالبات وزیر اعظم پاکستان سے انصاف کی اپیل کی جا رہی ہے۔ بہت شکریہ اختر، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ ایک بار پھر بات کریں گے احتجاجی مظاہروں کی۔ مچ سانحے کے خلاف شیعہ کمیونٹی کا احتجاجی مظاہرہ، مظاہرین شیعہ جامع مسجد سے لے کر فرید گیٹ تک احتجاجی ریلی نکالی اور وزیر اعظم سے انصاف دلانے کا مطالبہ کیا۔ اس پر مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف طیب سیف سے۔ طیب بتائے گا۔
جو ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے اس کے بعد سے لے کے اب تک پورے پاکستان میں جو احتجاجی مظاہرے ہیں وہ جاری ہیں۔ بھاولپور کے بھی اندر آج شیعہ جامع مسجد سے ایک احتجاجی ریلی برآمد ہوئی ہے، فرید گیٹ کے اوپر پہنچ چکی ہے۔ تمام لوگ یہاں پر احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ جو ہزارہ شیعہ کمیونٹی کے جو لوگ وہاں پر مرڈر ہوئے ہیں ان کو انصاف دیا جائے۔ آخر ان کے مزید مطالبات کیا ہیں، ان تمام لوگوں سے ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا احسان بھائی بتائیے گا کیا مطالبات ہے آپ لوگوں کے، کیا چاہتے ہیں آپ، کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ تمام دوستوں کو، میڈیا کے پورے پاکستان کو معلوم ہے کہ یہ جو وقوع ہوا ہے، جو سانحہ ہوا ہے کوئٹہ کا، اس سلسلے میں، اور یہ پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہوا، بالخصوص ہزارہ برادری کے ساتھ، کہ ان کو چن چن کر اور شناخت کر کے ان کو شہید کیا گیا، اور جس بے دردی سے شہید کیا گیا وہ کربلا کی یاد دلاتی ہے۔ یقیناً اس کے اوپر تمام مکاتب فکر کے لوگ افسردہ ہیں، اور ان لوگوں کے کچھ خدشات ہیں حکومت وقت کے ساتھ، اور ان کا صرف یہی کہنا ہے کہ اگر پرائم منسٹر آف پاکستان اپنی مصروفیات کو ترک کر کے اگر ان کے پاس وہ تشریف لے جاتے ہیں، وہ اپنے مطالبات ان سے پیش کریں گے یقیناً، اور اس کے بعد وہ تدفین بھی کر دیں گے۔ لیکن ناگزیر وجوہات کی بنا پر ہم آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ پرائم منسٹر صاحب کیوں نہیں تشریف لے جا رہے، اور اب ان کا یہی ہے، اور ہم ان کے اس فیصلے کی تائید کرتے ہیں، اور اس تائید کے نتیجے کے اندر آج پورے پاکستان کے اندر یہ سلسلہ احتجاج کا جاری ہے، اور اگر اس سلسلے میں ہمیں دھرنا بھی دینا پڑا یہاں پر تو انشاءاللہ ہم ضرور دیں گے، اور آپ لوگوں کا مشکور ہے کہ جنہوں نے یہاں پہ اتنی سردی میں تشریف لائے اور یہاں پہ کوریج دے رہے ہیں۔ جی بالکل، اگر دھرنا بھی دینا پڑا کہ جب تک وزیر اعظم نہیں جائیں گے لاشوں کی تدفین نہیں ہوگی۔ بہت شکریہ طیب، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ سخی سرور سے اپڈیٹ کریں گے علی موسیٰ رضا۔ علی بتائے گا مچ جو ہوا ہے اس کے حوالے سے سخی سرور کی تمام مذہبی جماعتوں کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی ہے، جس میں سخی سرور کے تمام شیعہ سنی بھائیوں نے شرکت کی ہے، اور علماء کرام بھی اس ریلی میں شریک ہے۔ میرے ساتھ ناظم اعلیٰ جامعۃ الحسین مولانا ظفر عباس صاحب اور دیگر جو مذہبی شخصیات ہیں یہاں پر موجود ہیں، صدر LHC ڈاکٹر غلام رضا سمیت دیگر لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ آج جو ریلی نکالی گئی ہے ان کے مطالبات کیا ہیں اور کیا وہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس دردناک واقعے پر حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے شہریوں کا تحفظ، ان کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کرنا، یہ کسی بھی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو ہم حکومت پاکستان اور عمران خان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے فوراً کوئٹہ پہنچیں، کیونکہ اس وقت جو شہداء کے لواحقین ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم ہمارے پاس آئیں، تو آپ اپنے بیانات کو چھوڑتے ہوئے آپ بالفور کوئٹہ جائیں اور ان کی داد رسی کریں، کیونکہ وہ لوگ آپ کے منتظر بیٹھے ہیں، لہذا آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ وہاں جا کر ان کی داد رسی کریں۔ جی بالکل، بڑی تعداد میں اہل تشیع کی تمام مذہبی جماعتوں کے لوگوں نے آپ کا شرکت کی ہے۔ شکریہ۔ کہہ روڈ پکا کا رخ کریں گے، عاشق حسین قریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عاشق۔ بالکل احسان ہے، مجھ میں عادل سے ادارے یکجہتی کے لیے ملک بھر میں جہاں پر ریلیاں اور دھرنے دیے جا رہے ہیں، وہیں پر کیروڑ پکا میں بھی ہزارہ برادری سے ادارے یکجہتی کے لیے جو ہے یہاں سے طیبہ سادات سے ریلی نکالی گئی ہے جو چوک بخاری میں پہنچے، جس کی قیادت جو ہے اہل تشیع کے سربراہ جو ہے ڈویژنل جو سربراہ ہیں سید اصغر شاہ عریضی انہوں نے کی ہے، اور اس میں دیگر جو اہل تشیع کے سربراہ ہیں انہوں نے بھی شرکت کی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت اہل تشیع کے سربراہ سید اقبال شاہ صاحب موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ جی بتائیے گا، ہزارہ برادری سے جس طرح زیادتی کی گئی ہے، قتل عام کیا جا رہا ہے، تو کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پاکستانی ہیں اور امن چاہتے ہیں اور حق چاہتے ہیں۔ یہاں پر زیادتی کی گئی ہے اہل تشیع پر، اور ہر دفعہ کوئٹہ میں ہزارہ میں کی جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جو قاتل ہیں ان کو سزا دی جائے اور منظر عام پہ لایا جائے اور ان کو پھانسی دی جائے۔ جی جیسا کہ آپ نے سنا کہ یہاں پر اہل تشیع کمیونٹی کا برادری کو انصاف فراہم نہ کیا گیا تو احتجاج کا دائرہ کار مزید وسیع کر دیں گے۔ بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ پانیوال سے اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ندیم مغل۔ ندیم بتائے گا۔
مچ کے خلاف خانے وال میں ریلی نکالی گئی ہے اور ریلی میں سول سوسائٹی کے بہت بڑی تعداد نے شرکت کی ہے. ریلی کی قیادت کی ہے سید میر واسق صاحب نے اور ان کے ساتھ ہیں سید مصدق شاہ صاحب. تو مزید ہم اس پر بات کر لیتے ہیں. میر واسق صاحب ہم سے موجود ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ آج جو ریلی نکالی گئی ہے اس میں کیا مطالبات کیے جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس ریلی کا مقصد صرف شہدائے کوئٹہ شہدائے مچ کے جو مطالبات ہیں اسی سلسلے میں منائی جا رہی ہے کہ وزیر اعظم وہاں شریک ہوں, ان کی داد رسی کریں, انہیں کوئی صبر کا پیغام دیں, کسی کے دکھ درد میں شریک ہوں تو اس سے ان کا دکھ درد بٹے گا اور یہ معاملات ختم ہوں گے. تو ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے جو شہدائے کوئٹہ کے لواحقین کا ہے کہ وزیر اعظم وہاں شامل ہوں اور یہ احتجاج ختم ہو جائے گا. اور یہ بالکل مطالبہ وہی ہے جو شہدائے مچ کے لواحقین کا ہے. جی آپ بتائیے گا کہ آج کی ریلی کے حوالے سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم کو وہاں پہنچنا چاہیے, آپ کیا کہیں؟ جی سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں خانے وال ضلعی امن کمیٹی کے تمام ممبران کا بشمول قاضی سیف اللہ صاحب کا کہ انہوں نے ایک ہارمنی اور جیسچر کے طور پہ اس ریلی میں شرکت کی, وہ یہاں تشریف لائے اور ہم سب امن کمیٹی کے ممبر اس امن کے اس بات کے خواہاں ہیں کہ ہمارے اس شہر میں امن رہے اور امن الحمدللہ برقرار رہا اور امن کے تحت پرامن طور پہ یہ ریلی نکالی گئی. اور اس ریلی میں جیسے کہ شیعہ قوم کا مطالبہ ہے کہ شہدائے کوئٹہ کے خون کا حساب لیا جائے, ہم لوگ سب اس کوئٹے میں ان کے اس مطالبے میں ان کے ہم نوا ہیں. اور جہاں تک وزیر اعظم صاحب کا تعلق ہے, وزیر اعظم صاحب نے آج بھی ٹیلی ویژن پہ اناؤنس کیا ہے کہ وہ انشاءاللہ ضرور جائیں گے. جو کچھ بھی کنسرنز ہے, کوئی سیکورٹی ہے, جس قسم بھی مسئلہ ہے اس کو ریوالو کر کے انشاءاللہ وزیر اعظم صاحب وہاں ضرور پہنچیں گے. جی بالکل, یہاں پر شریک تمام لوگ یہ مطالبہ آپ نے اس حوالے سے اپڈیٹ کیا, آپ کا شکریہ. ڈیرہ غازی خان میں روہی سے بات کرتے ہوئے وزیر مملکت تاج گل نے کہا کہ وزیر اعظم نے تدفین کے بعد مت جانے کا کہہ دیا. جو دکھ پوری قوم کو ہے وہ وزیر اعظم کو بھی ہے, لیکن اس معاملے کو لے کر سیاست نہیں کرنی چاہیے. شاہد خاقان عباسی نواز شریف کے پاس پہنچ گئے, انہیں کہوں گی کہ بگھوڑے کو واپس لے کے آئے. مزید جانتے ہیں محسن الملک سے, محسن بتائے گا. وزیر مملکت زرتاج گل صاحبہ ڈیرہ غازی خان میں اس وقت ہمارے صاحب موجود ہیں. زرتاج گل صاحبہ, مچ والا افسوسناک واقعہ ہوا, پی ایم صاحب کا وہاں پہ انتظار کیا جا رہا ہے, پی ایم کے آپ قریب بھی ہیں, ان کی ٹیم کا حصہ بھی ہیں, تو پی ایم صاحب کیوں نہیں جا رہے؟ اب کنڈیشن انہوں نے اپلائی کر دی ہے کہ تدفین ہوگی تو وہ جائیں. اچھا مثلا ایک تو یہ کہ میں چونکہ پوری رات ٹریول کر کے میں فوگ میں 11 گھنٹے میں ڈیرہ غازی خان پہنچی ہوں, تو مجھے اپڈیٹس نہیں پتا. مجھے آپ سے ہی پتا چل رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کوئی بات پی ایم صاحب نے کی ہے. میں ویسے انسانی بنیادوں پہ یہ کہہ دوں کہ مچ میں یہ جو واقعہ ہوا ہے, ظاہری بات ہے میرے اور آپ کے پاس الفاظ تو ویسے بھی ختم ہے. بے ہیڈڈ کیا گئے ہیں ان لوگوں کو صفا کے ساتھ جو بالکل جو اس میں کانکن تھے. اب کول مائنرز کو اس طریقے سے بے گناہ لوگوں کو, تو اب وہ باڈیز رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایک جو ڈیڈ باڈی ہے اس کی اپنی ایک حرمت ہے. میں ان کی تکلیف اور آزمائش سمجھتی ہوں اور میں سب کو کہتی ہوں مجھ سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا. لوگ ٹیررزم کے بارے میں بات کرتے ہیں, میں نے صحیح ہوئی ہے, میرے اپنے بھائی کی شہادت ہوئی ہوئی ہے. ہم بھی اس کو لاہور سے اٹھا کے 14 گھنٹے قبائلی علاقے لے کر گئے تھے. ہم نے بھی انتظار نہیں کیا تھا کیونکہ اس وقت یہی کرنا ہوتا ہے. وہ جو آپ کا پیارا ہوتا ہے, جو آپ کا اپنا ہوتا ہے, وہ پھر اس وقت ڈیڈ باڈی بن جاتا ہے. اور وہ دل کو جتنی تکلیف ہوتی ہے مجھ سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا. تو میں تو ویسے بھی پرائم منسٹر صاحب نے جانا تو ویسے بھی ہے, کیونکہ جب ایک طبقہ یا کوئی اگریوڈ لوگ یا کوئی ایسے لوگ جن کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہو اور وہ پرائم منسٹر کو بلا رہے ہوں, اس کا مطلب ہے کہ ان کو پرائم منسٹر عمران خان سے ہی محبت ہے, انہی کے ساتھ ہی سیٹسفیکشن ہے. آپ مشورہ دیں میڈم, آپ کی مشورے بھی تو مانتے ہیں پی ایم صاحب, آپ کہیں کہ چلے جائیں, کنڈیشن کیوں اپلائی کی جائے؟ مثلا وہی کہہ رہی ہوں کہ چونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت لوگ بھی گئے ہیں وہاں پہ, انہوں نے سیاست بھی کی ہے اور یہ سیاست کا موقع نہیں تھا. یہ متحد ہونے کا نیشنل اس کا معاملہ ہے, قومی سانحہ کے اوپر سیاست اچھی نہیں لگتی. یقین کریں محسن, آپ مجھ سے جو بات پوچھ رہے ہیں میں اس قدر ناپ تول کے بولوں گے, میرے منہ سے کوئی ایسا لفظ نکل جائے, اونچ نیچ نہ ہو جائے کہ ان لوگوں کی دل آزاری ہو, خدا نخواستہ. تو دیکھیں اگر پرائم منسٹر عمران خان سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور پرائم منسٹر عمران خان نے کہہ دیا کہ آپ پلیز لاشیں دفنا دیں, میں آتا ہوں آپ کے پاس, تو وہ اس ڈیڈ باڈیز کی حرمت کی وجہ سے انہوں نے کہا. پی ایم صاحب نے ویسے بھی جانا, ان کے پاس جانا ہے, اور یہ کوئی ایک دن کا معاملہ نہیں ہے. اس کمیونٹی کے ساتھ جتنی زیادہ پچھلے سالوں میں ہوئی ہیں, ان کے ہزاروں افراد کو اسی طرح شہید کیا گیا ہے. ہر دفعہ سردی میں کچھ ٹائم کے بعد یہ اسی طرح باڈیز رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو جو انہوں نے حرمت کی وجہ سے پرائم منسٹر عمران خان سے اپیل کی, تو میں بھی اپیل کرتی ہوں کہ انسانی ہمدردیوں کی بنا پہ, اور جو وہاں پہ جاتا بھی ہے سی ایم بلوچستان نے بھی ان سے اپیل کی ہے, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ باڈیز دفنا دیں. باقی جو ہم نے ٹیررزم کو کرنا ہے, جو ان کی سیٹسفیکشن کرنی ہے, ٹیررزم کو کاؤنٹر کرنا ہے, اور جو ان
उनका अजाला करना, जो उनकी तकलीफ हुई है, वो तो वैसे भी प्राइम मिनिस्टर साहब उसके बाद फिर आप भी जाएंगी, बेशक वो बुलाएं तो आप भी जाएंगी फिर? मुझे क्यों बुलाया, मैं वैसे ही चली जाऊँ। हाँ, शाहिद खान नवाज साहब अमेरिका गए थे अपनी सिस्टर के पास, तो अब वो लंदन पहुंच गए और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात की। जी हाँ, मुझे उम्मीद है कि शाहिद खान अब्बासी को खुद उनके वन टाइम परमिशन दी गई। उनकी बहन और भाई प्रोबेबली बहुत बीमार थे, तो अब उनको चाहिए कि अपने भगोड़े लीडर को जाके कहें कि आप तशरीफ ले आएं, आप इस वक्त एब्सकॉन्डर हैं और आपका इश्तहार भी छप चुका है ऑनरेबल कोर्ट्स की तरफ से, और आप चूंकि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इलाज करवाने गए थे। इलाज करवाने का मतलब ये नहीं है कि आप जाके सियासी भगोड़े बन के और पाकिस्तान के इदारों को कदगन लगाएं। ये भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं खाकान अब्बासी साहब। सेंस तो ये प्रिवेल करती हैं कि जाके अपने भगोड़े लीडर से कहें कि अल्ताफ भाई बनने के बजाय अगर आपको उसी सिस्टम पे बिलीव है जब आप 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर थे, आए आप कोर्ट का मुकाबला करें, और अगर आपकी नहीं कोई चोरी है और आपके पास आप में कोई बुराई नहीं है तो फिर तो आप सुरखरू होकर निकलेंगे, लेकिन अगर आप भगोड़े हैं तो फिर तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। जी, ये ज़ताज साहबा भी बहुत ज्यादा शदीद मजम्मत कर रही हैं। ज़ताज गुल की गुफ्तगू आपने सुनी, मुझसे आपने अपडेट किया, शुक्रिया।